آج مسلمانوں کے گھروں کا جو حال ہے، آج معاشرے جو تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اس کو بیان کرنے میں آج شرمندگی محسوس ہونے لگی ہے۔ پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے جو گھر ہوتے ہیں وہ جنت نما ہوتے ہیں، مسلمانوں کا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ جنت نما معاشرہ ہوتا ہے، لیکن آج اس کا بالکل برعکس ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کے رواج، مسلمانوں کے گھروں کے دستور بالکل فلمی ڈرامے والے ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا معاشرہ ہو گیا ہے جہاں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ آج پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، میرے بچے میری باتیں نہیں سنتے ہیں، میں اپنے بچوں کو کچھ کہتا ہوں تو فوراً وہ مجھ کو جواب دیتے ہیں، میری ذرا برابر بھی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے بچے مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، جب میں اپنے بچے کے سامنے جاتا ہوں تو میرے بچے مجھے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان حال ہوں، کوئی حل بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس کی وجہ سے میرے بچے مجھ سے محبت کرنے لگیں، جس کی وجہ سے میرے بچے مجھ سے قریب آ کر گفتگو کرنے لگیں، میرے ساتھ بیٹھ کر محبت سے باتیں کرنے لگیں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو میرے سہارے بننے لگیں۔ یعنی اور بھی بہت ساری باتیں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں۔ میں ان تمام پیرنٹس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلطی آپ کے بچوں کی نہیں ہے، بلکہ غلطی آپ کی ہے۔ آپ اگر اپنے اولاد کی صحیح پرورش کریں گے، اپنے اولاد کو بچپن سے ہی حسن سلوک سکھائیں گے، اپنے اولاد کے دل میں بچپن سے ہی خوف خدا ڈال دیں گے، اپنے اولاد کے دل میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دیں گے، تو یقین جانیں آپ کا بچہ نافرمان نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے سے پہلے، جوان ہونے سے پہلے بچے جتنی چیزیں سیکھتے ہیں، جتنی چیزیں وہ دیکھتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جب تک بچے بالغ نہ ہو، جب تک بچے جوان نہ ہو، تب تک ان پر پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ خوب محنت کرے، خوب ان کو قرآن و حدیث کی باتیں سکھائے، خوب ان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہانی سنائے، امام حسن حسین کی سیرت ان کو سنائے، کسی عالم یا کسی مفتی کے پاس لے کر جائے، وہاں جا کر وعظ و نصیحت سنائے۔ یقیناً اگر ہم اس طرح سے اپنے اولاد کی تربیت کریں گے تو یقیناً اولاد وفادار ہو جائیں گے۔ ہمیں شکوہ شکایت کرنے کی یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ مفتی صاحب میرے اولاد میری باتیں نہیں سنتے ہیں، بلکہ ہم جب اپنے علماء اکرام سے ملاقات کریں گے، ہم پراؤڈ کے ساتھ یہ کہیں گے کہ میرے بچے میرے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، میرے بچے میرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس وقت ہوگا جب ہم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ اکثر گھر کے حالات اسی لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ دونوں اپنے اولاد سے محبت نہیں کرتے، ماں باپ دونوں باہر نوکری کرنا چاہتے ہیں۔ یقین جانیں باپ کا تو کام ہی ہے کہ ذریعہ معاش تلاش کرے، چاہے وہ کسی مجبوری کے تحت ہو، چاہے کوئی بھی صورت ہو، باپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت و مشقت کرے اور اپنے اولاد کی پرورش کرے۔ لیکن آج دور حاضر میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن کی بیویاں مغربی کلچر کو اپنا رہی ہے، مغربی کلچر کو فالو کر رہی ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ میں بھی نوکری کروں، میں بھی جاب کروں، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس کے لیے گھر میں کسی نرس وغیرہ کو رکھ لیا جاتا ہے جو بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ دوسری طرف اگر ایسا نہ ہو تو پھر بچوں کو ڈے بورڈنگ اسکول میں داخلہ کروا دیا جاتا ہے، یہاں بھی بچہ دین کے زیادہ وقت اسکول میں گزارتا ہے اور شام کو
جب وہ گھر واپس آتا ہے تو وہ تھک کر سو جاتا ہے۔ اب اس کی بھی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتی ہے کہ بچے ماں باپ کی محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو ماں باپ کی محبت نہیں ملتی ہے۔ بچوں کو ماں باپ کی محبت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک پانی کے گلاس کو الٹا لٹکا دیا جائے تو اس سے پانی ہی نکلے گا، کیونکہ اس میں پانی ہی ڈالا گیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح اگر انسان اپنے بچے کے دل میں محبت ڈال دے گا تو اس کے اندر سے محبت ہی نکلے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ چھوٹے بچے کو یہ کبھی احساس کرانے کی کوشش نہ کرے کہ آپ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ بچوں کو یہ احساس کرانے کی بہت جلد بازی کر دیتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے بہت محنت و مشقت کرتے ہیں، دن رات تمہارے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، سب کچھ ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو باپ ہوتے ہیں وہ جو بھی کرتے ہیں اپنے اولاد کے لیے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم انہیں احساس نہ دلائیں کہ بیٹے میں جو بھی کر رہا ہوں وہ تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ ہرگز ہرگز پہلے اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہ دلائیں۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے اولاد کے دل میں اپنی محبت کو بیٹھائے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کے مطابق ہی اس کے ساتھ برتاؤ کرے، اس کے ساتھ گھل مل کر گفتگو کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کو اپنے کندھے پر سوار کیے ہوئے کہیں لے جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا، اے صاحبزادے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو اس بچے سے کہ تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، ذرا یہ بھی دیکھو کہ جو سوار ہوا ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مبارک کاندھوں پر بیٹھانا بچوں کے ساتھ انتہائی محبت کی دلیل ہے۔ یوں ہی ہم بچوں کے ساتھ اگر کھیلتے ہیں، ہم بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جب بچے تھوڑے سے سمجھدار ہونے لگتے ہیں تو ہم ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچوں کو سناتے ہیں، قرآن و حدیث ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں، اور خود بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، تو اس سے بہت فائدے ہیں۔ سائیکلوجی کے مطابق بچے جو کچھ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان کا اثر ان کے دماغ میں محفوظ رہتا ہے۔ جو بچے کی میموری ہوتی ہے وہ بالغ ہونے سے قبل ہر ایک چیز کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، ہر چیز کو اپنے اندر سیو کرتی ہے۔ اسی لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ماں باپ بھی کوئی ایسے کام نہ کرے جن کو اسلام نے ناپسند کیا۔ اگر کبھی ماں باپ کا آپس میں جھگڑا ہو تو بچے کے سامنے ہرگز نہ کرے، بچے سے دور جا کر جھگڑے کرے، اسی لیے کہ بچے کو یہ محسوس نہ کرائے کہ لڑائی جھگڑے بھی کوئی چیز ہے، کیونکہ جب تک بچے اس چیز کو محسوس نہیں کریں گے نا تب تک وہ اس چیز کو نہیں کریں گے۔ ہم اگر بچے کے سامنے آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے سے گندی گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کی شکایت کریں گے تو ہمارے بچے آہستہ آہستہ اس چیز کو سیکھیں گے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک فیملی رہا کرتی تھی، تو اس فیملی کی عادت تھی کہ وہ سونے سے پہلے آپس میں بیٹھ کر قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ جب ان کے اولاد کی شادی ہوئی تو جس گھر میں بھی ان کے اولاد کی شادی ہوئی تو وہ جب وہاں گئیں یا ان کا بیٹا وہاں گیا تو ان کے اولاد بھی اسی سلسلے کو قائم کرنے لگے، یعنی کھانا پینا بنا دیتے ہیں، رات کو سونے سے قبل سب بیٹھ جاتے ہیں اور خوب گفتگو کرنے لگتے ہیں، خوب کہانیاں سنانے لگتے ہیں، خوب قصے سنانے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ بھی اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ بچے جو چیز سنتے ہیں، جو چیز دیکھتے ہیں،
وہ وہی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم اپنے بچے کو بچپن سے ہی قرآن و حدیث سنانے والے اور سننے والے بنا دیں گے تو جب ہمارے بچے جوان ہوں گے تو وہ بھی جب لوگوں کے قریب جائیں گے، لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو وہ بھی وہاں قرآن و حدیث کی گفتگو کریں گے، وہ بھی وہاں قرآن و حدیث کے موافق گفتگو کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ چند دوست اگر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان میں سے کبھی کبھی کوئی ایسے دوست بھی مل جاتے ہیں جن کی گفتگو قرآن و حدیث کے موافق ہوتی ہے، جسے سن کر ایسا لگتا ہے کہ چلو ذرا اور بیٹھ جاؤں تاکہ اس کی گفتگو سنوں، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں کہتا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں کہتا ہے، اولیاء صالحین کی باتیں کہتا ہے۔ انسان اس طرح کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، لیکن وہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کچھ محفل ایسی بھی ہوتی ہے جہاں دوست بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک بد چلن دوست آ جاتا ہے جو گندگی گفتگو کرنے لگتا ہے، اس کی گفتگو قرآن و حدیث کے مخالف ہوتی ہے، وہ وہاں بیٹھ کر شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے۔ جو ان میں سے نیک ہوتے ہیں وہ فوراً اٹھ کر وہاں سے دور چلے جاتے ہیں، وہ پھر اس محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہاں بیٹھ کر اس کی گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی لیے کہ کچھ لوگ بچپن سے ہی گندی گفتگو، قصے کہانی سنتے آئے ہیں، ان کو اسی میں مزہ آتا ہے، اسی لیے وہ لوگ بیٹھ کر وہاں سنتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی اولیاء صالحین کی گفتگو سنتے آئے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے آئے ہیں، تو ان کو گندی چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ یقین نہ ہو تو آپ اگر کسی مجلس میں جائیں گے، آپ وہاں دیکھیں گے کہ لوگ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر اچھی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم لوگ اس کے جانب توجہ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ غور و فکر سے سنتے ہیں، اکثر و بیشتر دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جہاں گندی گفتگو ہو رہی ہے وہاں زیادہ تر لوگوں کا رجحان اس گندی گفتگو کی طرف ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کا رجحان اس بیکار کی باتوں کی طرف ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس چیز کی عادی ہو چکے ہیں، وہ لوگ اس چیز سے محبت کرنے لگے ہیں۔ تو معلوم چلتا ہے ہمیں کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے یا وہ جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے وہ اسی چیز کو کرنا پسند کرتا ہے۔ اسی لیے جن کے بچے بگڑ جاتے ہیں، جن کے بچے نالائق ہو جاتے ہیں، ان میں ان کے ماں باپ کا، ان کے پیرنٹس کا اہم کردار ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش نہیں کر پاتے ہیں، وہ اپنے بچے کے صحیح طریقے سے تربیت نہیں دے پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا بچہ تباہ برباد ہو جاتا ہے، ان کا بچہ گناہ گار ہو جاتا ہے، اور خود بھی وہ جنت میں جانے سے رک جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی جنت میں جانے سے روک دیتا ہے۔ اس لیے اپنے اولاد کو صحیح تربیت دیں۔ اگر آپ اپنے اولاد کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے ہیں یا پھر کسی دوسرے کے ساتھ آپ اپنے اولاد کو بھیج رہے ہیں کہ وہ ان کو پڑھائے، وہ ان کو اسلامی تعلیم دے، تو آپ اپنے بچوں کو یہ بتا دیں کہ بیٹے، جس طرح تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری تعظیم و تکریم کرو، اسی طرح تم جس کے ساتھ رہتے ہو، جو تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے، جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے، جو تم کو پڑھا رہا ہے، جو تمہیں علم دین سکھا رہا ہے، تم اس کی اسی طرح تعظیم و تکریم کرنا۔ اگر تم اس کی تعظیم و تکریم نہیں کرو گے، تم اسے اچھا نہیں سمجھو گے، تم اس سے نفرت کرنے لگو گے، تو تم یقین جاننا کہ میری تربیت میں کمی ہے، تم سمجھ لینا کہ میں نے تمہاری تربیت صحیح نہیں کی ہے، اسی لیے تم اس کے ساتھ غلط ویوہار کر رہے ہو، اسی لیے تمہارا بیہیویئر اس کے ساتھ برا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بیٹے، تمہاری زندگی میں جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے جانب منسوب کیے جاتے ہیں، اور جو تمہاری زندگی میں برے کام ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے جانب منسوب کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے بیٹا، زندگی میں اچھے کام کرنا، کبھی زندگی میں برے کام کی طرف قدم نہ بڑھانا، ورنہ تم تو اپنی زندگی جیو گے لیکن ساری زندگی مجھے تانا لوگ سناتے رہیں گے، لوگ مجھ پر کمنٹ کرتے رہیں گے کہ آپ نے
اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی باتیں نہیں سکھائی ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ تعالی بہت سارے ایسے گھر بھی مل جائیں گے جن کے ماں باپ قرآن و حدیث کے موافق زندگی گزارنے والے ہیں، اور ہو بہو جو ان کے اولاد ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کے موافق زندگی گزارنے والے ہیں۔ خدا را اپنے گھر میں اسلامی ماحول بنائیں، اپنے آل اولاد کو مذہب اسلام سے قریب کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت بالغ ہونے سے پہلے کریں، کیونکہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کے موافق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں۔ انہیں دوسرے کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہے، اگرچہ دوسرا اس کو نصیحت کرتا ہے، دوسرا یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی سنور جائے، تم اچھے بن جاؤ، لیکن جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو جب کوئی ان کو نصیحت کرتا ہے الا ماشاء اللہ تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، اگر ہم اور آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں گے یا اپنے گھر کے باہر کسی پیرنٹ سے گفتگو کریں گے، ان سے ہم پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ جوان ہو جاتے ہیں وہ اچھی باتیں سننا پسند نہیں کرتے ہیں، اگر ان کو نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت سننا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی لائف اپنی مرضی کے موافق گزاروں۔ اور اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی پیروی نہیں کرتے ہیں، جو لوگ بڑے کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے ہیں، اور جوان ہونے کے بعد وہ اچھے لوگوں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کی زندگی شراب پیتے گزر جاتی ہے، وہ لوگوں کی زندگی جوا کھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے، وہ لوگوں کی زندگی غلط کاموں میں گزر جاتی ہے، کبھی وہ اللہ اس کے رسول کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اسی لیے خدا را ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور بچوں کی تربیت کرنے میں ماں باپ کا اہم رول ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ تم جہاں بھی رہو، کہیں بھی رہو، جس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، کبھی اس کو اف تک نہ کہنا، بلکہ ہمیشہ تم جس کے ساتھ رہتے ہو اس کی تعظیم و تکریم کرنا، یقین جانے وہ بچہ دنیا کے کسی کونے میں رہے گا، چاہے جس کے ساتھ رہے گا، تو یقیناً وہ کہنے پر یہ مجبور ہو جائے گا کہ جس کے اولاد اتنے پیارے ہیں، جن کے بال بچے حسن سلوک والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، تو ان کے ماں باپ کا عالم کیا ہوگا، ان کے خاندان کا عالم کیا ہوگا۔ یقین جانے کہ اگر انسان اپنے اچھے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو لوگ اس کے اخلاق سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ذات کا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہو تو لوگ اس کو اپنے قریب بیٹھانا پسند نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ گندے اخلاق والے لوگ مل جاتے ہیں، ان کی ذات کوئی بھی ہو، تو لوگ اس کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو قرآن و حدیث کے موافق زندگی گزارنے والی بنائے۔ اسی لیے کہ اگر گھر کی عورت وہ قرآن و حدیث کے موافق زندگی گزارتی ہے تو گھر میں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو وقت ہوتا ہے ان کی ماں کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے۔ اسی لیے اگر ماں اچھی ہوتی ہے، ماں اگر تربیت یافتہ ہوتی ہے، تو یقین جانے جو ان کا بیٹا ہوتا ہے غوث اعظم کا غلام ہوتا ہے، جو ان کا بیٹا ہوتا ہے وہ جو خواجہ غریب نواز علی رحمت رضوان کا سچا پکا عاشق ہوتا ہے، جو ان کا بیٹا ہوتا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار ہوتا ہے، جو ان کا بیٹا ہوتا ہے وہ سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت رضوان کا سچا پکا شیدائی ہوتا ہے، جو ان کا بیٹا ہوتا ہے حضور تاج و شریعہ علی رحمت رضوان کے حکموں پر چلنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی قرآن و حدیث کے موافق گزارے تاکہ اس کے جو بچے ہوں وہ بھی اپنی زندگی قرآن و حدیث کے موافق گزارے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی جو رعایت ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر انسان اپنے ماتحت کہ لوگوں کی اصلاح نہ کرے، ان کی اچھی طریقے سے تربیت نہ کرے، ان کے حق کو ادا نہ کرے، یقین جانے اللہ رب العزت ویسے انسان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہ جنت میں جائے گا، اور ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں اور جنت میں خود بھی جائیں، اور ہم سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کو بھی جنت میں لے کے جائیں۔ اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے جو انسان جس کے صحبت میں رہتا ہے، جس کے ساتھ وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر انسان کے دوست اچھے ہوں، انسان جن کی پیروی کرتا ہے وہ اچھے ہوں، یقیناً اس کا حشر اچھا ہوگا۔ اگر انسان جس سے دوستی کرتا ہے، جس کی پیروی کرتا ہے، وہ اگر برے ہیں، وہ اگر گندے ہیں، تو یقین جانے اس کا حشر اسی کے طرح ہوگا۔ خدارا اپنی زندگی میں ترس کھائیں، خدارا اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے موافق زندگی گزارنے والا بنائیں۔